حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آمین۔ یہ بے نمازی روزے دار جتنے بھی ہیں نا، ان کا حکم اس آمین کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی مغفرت کے لیے نماز ضروری ہے۔ اس کے بغیر مغفرت کے امکانات قاعدہ اور جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق تو تقریباً ناممکنات میں سے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے بخش دے تو اللہ کافر کو بخش دے، ہم کون سے ہیں روکنے والے؟ لیکن اللہ پاک کا جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، اس کے اندر نماز کے بغیر بخشش نہیں ہے۔ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، بین المرء و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ تو بھائی یہ واضح دلائل جب ہمارے سامنے موجود ہو کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ بے نمازی کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بے نمازی بندہ اللہ کے ہاں مغضوب لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس پہ غصہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین روایات ایسے شخص کے بارے میں ہیں جو کہ نماز چھوڑنے والا ہو، اس کو کافروں سے مشابہت دی گئی ہے، جہنم میں اس کا ٹھکانہ بتایا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو ایسے بندے کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھو کہ روزہ رکھنے کے لیے نمازی ہونا شرط نہیں ہے، روزہ درست ہو جائے گا۔ روزہ رکھ لیا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اگر بھوکا پیاسا رہا، اپنی بیوی سے شہوت پوری نہیں کی، تو اس بندے کا روزہ درست ہو جائے گا۔ ثواب کا ملنا یا نہ ملنا اس روزے کے کمال کے اوپر موقوف ہے، لیکن روزے کا فرض اس کا ساقط ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ایک بندہ روزہ نہ رکھے اور وقت کی نمازیں پڑھتا رہے تو اس کی نمازیں ہو جائیں گی، نمازوں کا معاملہ اس کے ساتھ درست ہوگا، البتہ روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہوگا، اللہ کے ہاں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی طرح بے نمازی کی پکڑ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس لیے روزہ اگرچہ آپ کا درست ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے روزے کا ثواب ملنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کا پھر بھی بہت بڑا احسان ہے، یہ سن کے ایسا نہ ہو کہ روزے رکھنا چھوڑ دو۔ روزے رکھو اور نماز بھی پڑھو۔ یہ نہیں کہ جب نماز نہ پڑھ کے روزے ہی نہیں ہو رہے تو چلو یار نماز بھی چھوڑی ہوئی تو روزے بھی چھوڑ دیتے۔ نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، ہمیں دونوں کام کرنے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، مشقت میں، تھوڑی پریشانی میں، تھوڑا اپنی سستی کو دور کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرتے ہوئے گزار لیں گے تو آگے جا کے عیاشی ہے۔ لیکن اس تھوڑی سی زندگی میں اگر عیاشی کرنے کے چکر میں لگے تو آگے پھر جوتے اور لتر اور آگ اور جہنم اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں مکمل صفات کے ساتھ سنت کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔